نصلی علی رسول الکریم عاقبۃ للمتقین خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری تمام بہنیں؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ الحمدللہ، اس کے لیے ہم اپنا سب سے پہلے رب کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے، اسی کی بدولت، اسی کی اجازت سے ہم تمام بہنیں یہاں پر اس کلاس میں آج موجود ہوئے ہیں، تاکہ ہم اپنے رب کا کلام پاک کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر مشکلات میں، اور ہم سب کو یوں ہی ان کلاسز سے جوڑے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں، ایک لمبے عرصے کے بعد آج کلاسز دوبارہ شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ ہمیں دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلاس شروع کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ تو اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آج سے ہم اپنے ریگولر کلاسز کی شروعات کرتے ہیں، اور آج سے ایک نیا سلسلہ ایک نئے سورے کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور اس سورے کا نام ہے سورہ الاعراف، جو مکی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کے تقریباً 206 آیت ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس سورے کی تلاوت کروں گی، اور اس تلاوت سے میں شروعات کرنا چاہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آئیے چلتے ہیں اس سورے کی طرف، اس کی تفسیر آج ہم دیکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے مجھے صحیح طریقے سے اس کی آیتوں کو سمجھانے کی، کہ ان آیتوں کے اندر ہم سب کے لیے کیا میسج دے رہا ہے۔ تو اب تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا دلچسپی کے ساتھ، دماغ اور دل کھول کے جو کچھ بھی وہ سنتے ہیں اس کے ساتھ تدبر کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے سنیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر جو یہ سورہ ہے، سورہ الاعراف، یہ جیسے کہ میں نے کہا یہ قرآن کی 7ویں سورت ہے، اور یہ مکی سورت ہے، مکے میں نازل شدہ سورت ہے۔ اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے اس کے پس منظر، بیک گراؤنڈ۔ دیکھیے، کوئی بھی سورہ جب نازل کیا گیا ہے تو اس کا پیچھے کچھ تو کچھ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں پس منظر کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ اس دور میں نازل ہوا ہے
جب مکہ مکرمہ میں یعنی مکے کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مخالفت یعنی اپوزیشن کا سامنا ہو رہا تھا، یعنی وہ لوگ انکار کر رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے، اور ان تمام چیزوں کا سامنا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ تو اس صورت میں زیادہ کر کے کیا کچھ آیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ سابقہ امت یعنی پچھلی امتیں، ہم سے پچھلی امتیں جتنی بھی آئیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ تمام جو قومیں ہوئی، پچھلی قومیں جو ہماری کہی جاتی ہیں، ان کے واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورے میں پرٹیکولرلی بیان کیا ہے۔ کیوں؟ واٹ از دا آئیڈیا بیہائنڈ اٹ؟ مقصد کیا ہے ان کو بیان کرنے کا، ان تمام پچھلی قوموں کا؟ تاکہ جو قریش جو یہ کر رہے ہیں، حرکتیں کر رہے ہیں، مذاق کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انکار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ تعالیٰ یہ واقعات پچھلی قوموں کے بتا کر قریش مکہ کو الرٹ کر رہے ہیں، یعنی سمجھو کہ دھمکی دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ پچھلی قوموں کو جو کچھ ہوا وہ بتانا، مقصد ہی یہی ہے کہ یہ جو قریش مکہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کر رہی ہے برتاؤ، بیہیویئر، ان کو ڈرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈرانا چاہتا ہے، تنبیہ دینا چاہتا ہے، ان کو وارننگ دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ایکچولی بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتا ہے اس قوم پر، یعنی جو ابھی پریزنٹ قوم جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ حق کو جھٹلانے کا انجام بتا رہا تھا، یعنی جو کوئی حق کو جھٹلاتا ہے اس کا انجام اللہ کیا کرتا ہے، یہ اللہ کو بتانا مقصد تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے حق کو جھٹلانے والے کیا ہے، ان کے لیے صرف اور صرف ہلاکت اور تباہی ہے، جبکہ ایمان اور اطاعت میں نجات ہے۔ تو نجات کس میں ہے؟ سکسیس کہاں ہے، کامیابی کہاں ہے؟ ایمان لانا اور اطاعت کرنا۔ جو بھی نبی کہتے ہیں، جو بھی نبی ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ اللہ کے میسج کو، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس پر ایمان لانا ہے اور ہمیں اطاعت کرنی ہے، تبھی اللہ کی نجات ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ دو ٹوک فیصلہ اللہ نے اس سورے میں ہمیں بتا دیا ہے۔ یہاں پر اس سورے میں آدم اور ابلیس کا واقعہ کہ کس طرح سے کوئی جو ہے تکبر، نافرمانی اور شیطان کے فریب سے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ کس طرح شیطان جو ہے انسانوں کو فریب دیتا ہے، نافرمانیاں کرنے لگاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے، اور اس کے بارے میں اس سورے میں ویری کلیئرلی اللہ نے بتا دیا ہے۔ اعراف کا ذکر ان لوگوں کے حوالے سے ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں گے۔ آراف کا میننگ کیا ہے؟ واٹ از دا ایگزیکٹ میننگ آف آراف؟ یہ ایک جگہ کا نام ہے، یعنی جنت ایک طرف، دوزخ ایک طرف، بیچ میں ایک جگہ ہوگی۔ وہ جگہ کیسی ہوگی؟ اٹ از اممٹیریل، ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے وہ اونچی ہوگی کیا ہوگی۔ تو ہمیں پتا ہے کہ دونوں کے بیچ، جنت اور دوزخ کے بیچ ایک جگہ ہے، اور اس جگہ کا نام ہی کیا ہے؟ یا تو دیوار ہے، جو بھی ہے جو پارٹیشن کر رہا ہے جنت اور دوزخ کو، اس کا نام ہی آراف ہے۔ ٹھیک ہے؟ جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ عدل الہی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کیسے کرتے ہیں، اور یہاں پر حقیقت، قیامت کے دن کی حقیقت کو اللہ نے واضح کیا ہے، یعنی کلیئرلی مینشن ابھی اس سورے میں ہمیں ملے گا۔ تو اس صورت میں کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید، ونس آف اللہ، رسالت، میسج اللہ کا، اور آخرت، آخرت کیا ہوگی، اور اخلاقی اصلاح اور اللہ کی اطاعت۔ یعنی کیا کچھ ٹاپکس ہیں دیکھیں اس میں۔ سب سے پہلے توحید ہے، پھر رسالت ہے، آخرت ہے، اور پھر اخلاقی، یعنی ہمارے کیریکٹر کو کس طرح سے بلڈ اپ کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے ہماری اپنی،
اور اللہ کی اطاعت کس طرح کرنا ہے اس پر زور دیا گیا ہے اس سورے کے اندر۔ سورہ اعراف دراصل کیا ہے، مکہ کے مشرکین کے لیے ایک وارننگ ہے، سمجھے نا۔ یہ سورہ کیا ہے، مشرکین جو ہے مکہ کے ان کے لیے، یا منکرین، مشرکین ہی نہیں بلکہ منکرین جو ہیں، انکاری جو ہیں، ان کے لیے ایک وارننگ ہے، اور اور نصیحت بھی ہے ساتھ میں، کہ جو ہمارے سابقہ قوم تھے، پچھلی قومیں تھی، ان کے انجام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈرا کر کہہ رہا ہے کہ تمہیں سبق لینا چاہیے اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یعنی یہ تمام سورے کے اندر جو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہی یعنی زیادہ تر اس میں ہمیں پچھلی قوموں کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا مقصد ہی بتا رہا ہے کہ ان کے انجام کو دیکھ کر تمہیں سیکھنا ہے۔ دیکھیں، اگر ہمیں انجام کسی قوم کا نظر ہی نہیں آتا تھا تو ہمیں تو برائی سے کوئی روک نہیں سکتا تھا، گناہ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتی تھی کوئی چیز ہمیں۔ لیکن اللہ اتنی تمام قوموں پر جو عذاب اس نے لایا تھا، اللہ نے ان کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ اس وجہ سے کہ وہ ڈریں، کون؟ ہم ڈر کر اصلاح کریں اپنے آپ کی اور اللہ کی فرما برداری کریں۔ یہی اللہ کا مقصد ہے اس سورے کو نازل فرمانے کا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم جو لکھا ہے حروف مقطعات، الف لام میم صاد، ایسے جتنے بھی ورڈز آئیں گے یا لیٹرز آئیں گے اس طرح کے، یہ تمام ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات مطلب منقطع کر کے پڑھے جانے والے لیٹرز۔ منقطع یعنی کٹ۔ دیکھیں، ہم ابھی یہاں پر کوئی بھی ورڈ پڑھیں گے تو ملا کر پڑھیں گے نا، زیر زبر پیش، یہ تمام چیزیں دیکھ کر پڑھیں گے، ملائیں گے، ایک کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو حروف مقطعات ہیں اس کو ہم الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ یعنی بہت تقریباً 29 سورے ہمارے اس قرآن کے اندر اسی حروف مقطعات کے ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ دیکھیں، ہم جانتے ہیں الف لام میم، پھر ہا میم، پھر یاسین، یہ تمام چیزیں حروف مقطعات ہیں۔ ان حروف کا اصل اور مکمل علم صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اس کا کوئی میننگ نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ واٹ از دا میننگ آف دس حروف مقطعات۔ اس کا کوئی میننگ بتایا نہیں گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، نہ نبیوں کو، نہ ہی ان کے بعد کے جو بھی جنریشنز تھے، کسی کو نہیں بتایا گیا، کسی کو نہیں معلوم۔ یہ ایون ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا میننگ نہیں پتا۔ تو یہ ایکچولی کیا ہے، حروف مقطعات جو ہے یہ ایسا لفظ ہے جو اس زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب جانتے تھے، جو عرب تھے، باشندے تھے، وہ جانتے تھے اس ورڈ کو۔ یعنی ان کی روز مرہ کے زندگی میں یہ ورڈ یوز ہوتا تھا، اس طرح کے ورڈز یوز ہوتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے اسٹائل کو کاپی کیا ہے یہاں پر۔ تو ایکچولی کیا ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کی بات، یعنی روز مرہ کی جو بات تھی، جو سٹائل تھی، پیٹرن تھا بات کرنے کا، انہی کے پیٹرن سے قرآن شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن یہ جو ہے انسان کے بس سے باہر ہے اس کے میننگ کو سمجھنا۔ منکرین جو ہیں، انکاری جو ہیں اللہ کے، ان کو ایک چیلنج ہے یہ کہ یہی حروف ہیں، اگر شک ہے تو پھر تم ایسا کلام لا کر دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، دیکھیں یہی حروف ہیں، اگر اس کو اگر آپ انکار کرتے ہیں اور آپ یقین نہیں کرتے ہیں اس کتاب پر، اس وحی پر، تو پھر اللہ کہتا ہے کیا، ایسا ہی تم بھی کلام بنا کر دکھا دو، لے کر آؤ۔ تو
سب سے پہلے جیسے ہم نے جانا کہ یہ سورت سابقہ یعنی پچھلے امتوں کی ہلاکت کا جو ہے کیا ہے، ہلاکت بتا رہا ہے کہ حق کا انکار کیا انہوں نے، اور انبیاء کی جو دعوت تھی اس کا انکار کیا، اور انجام آخرت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا۔ تو لہذا الف لام میم کیا ہے، صاد کا ہے، یہ عظیم پیغام ہے، اور یہ سٹارٹ کرنے کا طریقہ آپ غور کریں، الف لام میم صاد، یہ نہ ہر کسی پڑھنے والے کو الرٹ کر رہا ہے، یہ ورڈ الرٹ کر رہا ہے کہ سم تھنگ ول بی ٹولڈ اہیڈ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کچھ کہنا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری کیا ہے اٹینشن چاہتا ہے، ہم لوگوں کی، یا اس زمانے میں جب وہی نازل ہوئی تھی اس طرح سے وہی نازل اللہ تعالیٰ نے کی حروف مقطعات کے ساتھ، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں الرٹ کر رہا ہے کہ ابھی غور کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا کہنے جا رہا ہوں اس کے آگے۔ اوکے، تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسانی کتاب نہیں ہے جو تم کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس قرآن کو گھڑ کر لکھ رہے ہیں، خود اپنے آپ سے لکھ رہے ہیں، یا کوئی فرشتے ان کی مدد کر رہے ہیں، سو اینڈ سو فورتھ، یہ بہت کچھ بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ انسانوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود نازل کی ہے، اسی کی یہ کتاب ہے۔ تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں فرماتا ہے جو شخص قرآن کا ایک حروف پڑھے، یعنی اس کی اگر کوئی حدیث سمجھ میں آنی ہے تو اس کی ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور ایک نیکی کا مطلب 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ ایک نیکی کا مطلب ایک نہیں، اللہ کے نزدیک 10 نیکیاں، یعنی 10 کا ثواب ملنے والا ہے ایک نیکی پر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف لام میم صاد ایک حرف نہیں ہے کہ 10 مل گئے، نہیں، یہاں الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، صاد ایک ہے، یعنی الگ الگ ہیں اور الگ الگ ثواب ملنے والے ہیں، 10 10 10 10 40، تو مطلب 40 ملنے والے ہیں اجر و ثواب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا ایک ایک لیٹر ہمیں اجر و ثواب دے گا۔ تو لیکن ہمیں یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک لیٹر پر اجر دے گا بلکہ ہمیں کاؤنٹ کر کے پڑھیں گے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ تاکہ ہمیں وہ ایک انکریجمنٹ لے کر آئے، ہم کتنا اور کس طرح سے قرآن کو پڑھیں، تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس سے اور ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ الف لام میم صاد جیسے حروف بھی ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں، چاہے ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن پڑھنا ہی کتنا فضیلت کا حامل ہے یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ ان سب پر ہمیں ایمان بھی رکھنا ہے، جیسے کہ بالغیب، جیسے ہم لوگ جنت پر دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو چیزیں ہم جانتے ہی نہیں، اللہ کو دیکھا ہی نہیں، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب۔ تو اسی طرح سے ان حروف کے مطلب کو بھی ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، مطلب سمجھے بغیر تو بھی چلے گا، ایمان بالغیب میں یہ شامل ہے۔ اس طرح سے پہلی آیت مکمل ہوتی ہے۔ پھر کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ تو یہاں پر تشریح کروں گی، دیکھیں یہاں پر پہلا ترجمہ پھر تشریح کروں گی۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، کتاب انزل الیک یعنی تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اپنے سینے میں اسے کوئی تنگی نہ رکھو۔ فلا یکن فی صدرک سینہ، حرج من یعنی اپنے سینے کو تنگ مت کرو اے نبی،
یہ قرآن کی آیت جو نازل ہو رہی ہے آپ کے اوپر، آپ کا سینہ کھول دو، تنگ مت کرو، چھوٹا مت کرو، اور تاکہ کیا ہے، تم اس سے خبردار کرو، اور مومنوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، تاکہ کیا، یہ جو نازل ہو رہی ہے وہی آپ پر جو نازل میں کر رہا ہوں، اس سے آپ کو لوگوں کو الرٹ کرنا ہے، لوگوں کو کیا کرنا ہے، خبردار کرنا ہے لوگوں کو، اور یہ جو ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے اس میں کیا ہے، مومنین کے لیے نصیحت ہے یہاں پر۔ تو یا نزول کتاب کا مقصد پتا چل رہا ہے یہاں پر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیوں کیا؟ اس آیت میں قرآن کو واضح طور پر ایک کتاب یعنی ہدایت نامہ، کتاب انزل یعنی ایک کتاب کہا اللہ تعالیٰ نے، ہدایت نامہ قرار دیا، جو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو کلیئرلی پتہ چلتا ہے یہاں پر ایک کتاب اللہ نے نازل کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی آیت میں بتا دیا کہ دل بے چین مت کرو، دل چھوٹا مت کرو، یعنی بہت ساری میننگ ہو سکتے ہیں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فی صدری کا حرجم من، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے سینے میں جو وحی کے سبب کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی اپنے پر ابھی وحی نازل ہو رہی ہے تو ایک ذمہ داری کا احساس آتا ہے نا اس کے پر، کہ یہ تو بڑی ذمہ داری کا کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہچکچاؤ مت، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ڈرو مت، جھجکو مت، یا اپنے سینے کو تنگ مت کرو، اوپن کرو سینے کو، یعنی وسیع کرو اپنے سینے کو، تاکہ یہ میسج لوگوں تک آسانی سے پہنچایا جا سکے۔ یعنی یہ جو مشن اللہ نے دیا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا جو مشن دیا ہے اللہ نے، یہ اس وجہ سے ڈر سے اپنے دل کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، پریشانی کی جگہ نہیں بنا دو اپنے دل کو، چاہے تمہارے لوگ جو ہیں آپ کے پیغام کو سن کر ایمان لائیں چاہے نہ لائیں، سو دیٹ از اممٹیریل، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا بس۔ تو آپ اپنا کام کریں اور اپنے دل کو کیا ہے، تنگ مت کریں، تنگ مطلب وہ نہیں، تنگ مطلب چھوٹا کرنا دل کو، یا ڈرنا لوگوں تک میں کیسے پہنچاؤں ایسا اللہ کا میسج، کہ یہ لوگ تو میرا سننے کے نہیں، یہ تو انکار کر دیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کا کام نہیں ہے سوچنا اے نبی، بلکہ آپ کا کام ہے بس میری آیتوں کو کیا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے بس، بعد میں اس کا ریزلٹ آپ کے کام نہیں ہے، ریزلٹ دیکھنا کون ایمان لاتا ہے نہیں لاتا ہے، یہ سب کام آپ کے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، جو بھی ابھی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ہماری بھی بات لے کر اگر ہم چلیں تو ہمیں جو اللہ کے راہ میں کام کرنے نکلے ہیں، تو ہمیں بھی جو مبلغ ہوتے ہیں ان کو بھی کیا ہے، ڈرنا نہیں ہے لوگوں کو۔ اللہ نے جو فرض قرار دیا ہے اپنا میسج پہنچانے کا کام، ہمیں بنا ڈرے ہمیں پہنچا دینا چاہیے، اور وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے اس کی پرواہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، چاہے جتنی آزمائشیں آ جائیں ہمارے پر، لیکن حق بات کو ہمیں پہنچا دینی چاہیے۔ قرآن کا نزول اس لیے بھی ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کریں۔ دیکھیں اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کچھ بھی بات، تو آپ صحیح راستے پر چلیں گے ہی نہیں، لیکن کتاب کی بات، اللہ کی بات، میسج آپ تک پہنچ گیا تو نیچرلی ہم کیا کریں گے، اس راہ پر چل پڑیں گے۔ لیکن جو نہیں چلتے ان کا حساب کتاب اللہ کرے گا، ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگوں کو کیا ہے، ڈرانا، یہ مقصد ہے اللہ کا، لوگوں کو خبردار کرنا اللہ کے میسج سے۔ خاص طور پر کافروں کی بات آئی ہے یہاں پر، کافر جو انکار کرنے والے ہیں، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، ساتھ ہی جو لوگ ایمان رکھتے ہیں انہیں نصیحت یا یاد دہانی ہے، یعنی جو ایمان لاتے ہیں
ان کے لیے یاد دہانی ہے یہ. سمجھ آئی بات کی؟ یعنی کافروں کے لیے یہاں پر وارننگ ہے، اور جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے، اللہ کا کلام پڑھ کر اور زیادہ بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے ہمارا جو ایمان والے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ قرآن کے پیغام کو پہنچانے میں وہ ثابت قدم رہیں. دیکھیں ہمارے قدم ہی لڑکھڑائیں گے تو ہم میسج کیا پہنچائیں گے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہمیں سمجھنا ہے ہمارے لیے کہ ہم جیسے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں چاہے جو بھی ہو، ہمیں مضبوطی سے کیا ہے ان چیزوں کا سامنا کرنا ہے، اپوزیشن کا سامنا کرنا ہے. ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے. کیوں؟ جب ہم ایک نیک کام کر رہے ہیں، حق بات کر رہے ہیں، حق بات پہنچانے کا کوشش کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مخالفت ہوگی، اپوزیشن ہوگا. شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تمام لوگ اللہ کے راستے پر چل پڑیں. تو شیطان بہتوں کو بہکائے گا، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو اسٹیڈ فاسٹ ہوں گے، جو فرم ہوں گے اپنی مشن کے اندر، جو اپنے، کیونکہ دیکھیں حق بات، یہ جو مشن کے لیے نکلے ہیں ان پر حق بات اللہ کی واضح ہو چکی ہے. تو اس وجہ سے وہ ایک دم سے کیا ہے، ایمان ان کا مضبوط تر ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ کبھی ڈریں گے نہیں، کبھی پیچھے ہٹیں گے نہیں. تو اللہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرما رہا ہے کہ ثابت قدم رہو آپ، چاہے دو بھی دنیا میں حالات ہوں، کچھ بھی ہوں، تو تمہیں ثابت قدم رہنا ہے. قرآن مومن کے دل کا ایمان کیا ہے اور مضبوط کرتا ہے، اور کافر کے لیے وارننگ ہے. بس یہ دو چیزیں ہیں قرآن. جو مومن ہے، جو ایمان لا چکا ہے، اس کے لیے کیا ہے، ایمان مضبوط کرنے کی چیز ہے، اور کافر کے لیے یہاں پر خبردار یعنی وارننگ کی چیز ہے. تو چلتے ہیں آیت تیسری. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اے لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، فالو کرو، اور اللہ کے سوا کسی سرپرست کو یا رہبر کو یا کسی اور سرپرست جو ہوتے ہیں ان کی پیروی کبھی بھی نہ کرو. تم بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. قلیلا ما تذکرون. ذکر مینس نصیحت. ذکر کا میننگ بہت ہو سکتا ہے. ذکر یاد کرنا، ذکر کرنا اللہ کو یاد کرنا وہ بھی ذکر ہے. ذکر نصیحت کرنا کسی کو وہ بھی ذکر ہے. تو اس کا میننگ بہت ہے، لیکن یہاں پر اللہ کیا کہتا ہے، تمہیں اتنا سب کچھ میں بتا رہا ہوں اس قرآن کے تھرو، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو میری نصیحت قبول کریں گے. ایسے نہیں کہ سب کے سب سنیں گے اور سب کے سب اللہ کی راہ پر چل پڑیں گے، یہ بھی نہیں ہے. اللہ خود فرما رہا ہے قلیل ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو میری نصیحت کو پکڑتے ہیں. تو یہاں پر کیا سمجھایا جا رہا ہے اس آیت میں، کہ ہدایت کی پیروی اللہ تعالیٰ یہاں تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ جو کچھ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، یعنی اس قرآن میں جو کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس دیا ہے اللہ نے، شریعت جس کو بولتے ہیں، کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، اس طرح سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایتیں نازل کی ہیں قرآن میں، یعنی اس کی پوری پوری پیروی کرو، فالو اٹ. تو ہمیں اللہ کے تمام احکاموں پر کیا ہے، چلنا ہے، انہیں فالو کرنا ہے، پیروی کرنا ہے.
تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا سرپرست، رہبر یا محافظ نہ مانے۔ اور دوسرا کیا کہتا ہے اللہ یہاں پر؟ اللہ کہتا ہے یہاں پر دیکھیں، من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو آپ سرپرست اپنا نہیں بناؤ۔ اگر آپ کا کوئی سرپرست ہو سکتا ہے تو وان اینڈ اونلی اللہ سبحانہ تعالی، کسی نبی کو، نہ کسی اولیاء کو، نہ کسی کو بھی یہاں پر کسی کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ہم سب کی سرپرستی کرے۔ کیوں؟ ہمارا بس ایک واحد، وان اینڈ اونلی سرپرست ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ وہ ہر چیز کیا ہے، ہر چیز جو ہے اس کی پیروی انسان کرنا کیا ہے، نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بتائی ہیں ان کی ہے، ہمیں سب کو، یعنی ہم سب انسانوں کو اس کی پیروی کرنی چاہیے، چاہے وہ دنیاوی رہنما ہو یا کوئی غلط عقائد کے حامل افراد۔ یعنی یہاں پر اللہ اولیاء کے بارے میں فرما رہا ہے، وہ ہر چیز، یعنی ایز اے پرسن بھی نہیں، وہ ہر چیز یا فرد، پرسن جس کی پیروی انسان اللہ کی راہ چھوڑ کر کرتا ہے، یعنی اللہ نے جو کہا ہے اس کو چھوڑ کر لوگ جو کہتے ہیں اس پر ہم چلتے ہیں۔ کوئی بھی رہنے دو دنیا کا، چاہے وہ کتنا بڑا بھی عالم فاضل ہو، کوئی اسکالر کچھ بھی ہو، کوئی بڑا مولوی ہو، لیکن اللہ کی بات جہاں پر آ جاتی ہے ہم سب کو رک جانا چاہیے۔ کیوں؟ ان تمام لوگوں کی باتوں کا کوئی ہمارے اندر کیا ہے، امپورٹنس ہمیں نہیں دینا ہے۔ ہمیں اونلی اینڈ اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیروی کرنی ہے، ان تمام اولیاؤں کو چھوڑ کر۔ یعنی یہ جو بھی ہیں من گھڑت چیزیں، من گھڑت رسم جو بھی کرنے کو ہم سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ عبادت ہے، اینسو اینسو اپنے ہی طرف سے بتاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اور بیچارے جاہل لوگ جو ہوتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ان کی باتوں میں آ کر کیا انہی کو سرپرست ایک تو بناتے ہیں، اور وہ جیسے اڑ بولتے ہیں یہ اٹھتے ہیں، یہ بیٹھ بولے تو بیٹھ جاتے ہیں، یعنی اپنا سب کچھ یہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کے سوائے کسی کی بھی پیروی نہیں کرنی ہے، چاہے وہ کتنے بھی بڑے ملا مفتی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں اللہ کی راہ کو چھوڑ کر یہ تمام چیزیں کرنا نہیں چاہیے۔ یہاں پر اللہ یاد دلاتا ہے کہ لوگ نصیحت بہت ہی کم قبول کرتے ہیں، قلیلا ما تذکرون، یہ بھی بہت بڑی بات جو اللہ نے یہاں کہی ہے کہ انسان کیا ہے، سنجیدگی اور غور و فکر کم ہی کرتا ہے۔ قلیلا ما تذکرون یعنی ہم جو ہیں غور و فکر بہت کم کرتے ہیں، اگر کرے تو ہم سیدھی راہ پر چل پڑے، لیکن ہم کیا ہے، وہ بہرے گونگے کیا بولتے ہیں، اندھے بن کر ان لوگوں کے جو پیچھے، یعنی نقلی سرپرستوں کے پیچھے ہم چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا تمہیں نہیں کرنا ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی سرپرست بنانا ہے۔ یہ آیت قرآن کی اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے۔ کیا؟ انزل الیکم من ربکم، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، ونس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت یہاں پر کلیئر کر رہی ہے، اور بتاتی ہے کہ صرف اللہ کی ہدایت پر ہی عمل کرنا ہے۔ انسان کے لیے حقیقی راستہ، اگر ایسا کرے تو انسان کیا ہے، حقیقی راستے پر چل پڑتا ہے، ورنہ اس کے گمراہ ہونے کی پورے چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک مین کیا ہے کہ اللہ نے نازل کی ہے یہ کتاب، یہ ہدایت نامہ، اس کی پوری پوری کمپلیٹلی آپ پیروی کرو۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا اولیاء مت بناؤ، یعنی دوست مت بناؤ، سرپرست نہ بناؤ کسی کو بھی، چاہے کوئی بھی ہونے دو دنیا کا، کسی کو بھی سرپرست نہ بناؤ۔ اور
اللہ ताला जो कहता है अक्सर लोग नसीहत कम ही कबूल करते हैं, इसलिए अल्लाह इसे याद दहानी के तौर पर बयान फरमा रहा है। यानी लोग बहुत ही कम नसीहत पकड़ते हैं, हक जो बात है बहुत जल्दी लेते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। इसलिए अल्लाह यहाँ पर रिपीटेड फॉर्म में बता रहा है कि ये तमाम चीजें जो भी इस सूरे के अंदर आई हैं, अल्लाह हमें याद दहानी यानी याद दिला रहा है तमाम चीजें, ताकि हम अगर गलत रास्ते पर हों तो सीधे रास्ते पर चल पड़े। अब आयत चौथी हम पढ़ते हैं। वकम मिन कर्यतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम काइलून। यानी इसका तर्जुमा क्या है? चुनांचा हमारा अजाब इन्हें रात में आता था जब वो सो रहे थे, या उस वक्त जब वो दोपहर को केलोला यानी आराम करते थे। यानी इसका मतलब क्या है? यहाँ ये आयत हमें इंसानों पर अल्लाह के अजाब का अंदाज बयान कर रही है। लोगों पर अल्लाह ताला का अजाब किस तरह से नाजिल होता था, ये आयत हमें बता रही है। कौन से वक्त में नाजिल होता था, ये आयत हमें बता रही है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है यहाँ पर कि कितनी ही कबीलों को, बस्तियों को अल्लाह ताला ने तबाह कर दिया है। यानी वो कौमें जो अल्लाह की नाफरमानी में थी, डूब गई थी नाफरमानियां करते करते, अल्लाह ने इनके वजूद को ही निस्त नाबूद कर दिया। इनको कंप्लीट जमीन में हस्ती से मिटा डाला अल्लाह ने, और छोड़ा नहीं किसी को भी, क्योंकि वो बहुत ही बुरे लोग थे, नाफरमान लोग थे, नाफरमानियों में डूबे हुए लोग थे। तो अल्लाह ताला ने इनको इस सफे हस्ती से ही मिटा डाला। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमा रहा है कि अचानक अजाब लाया मैंने इन पर। यानी कब? रात के वक्त जब वो बेखबरी में सो रहे। हम कैसे सोते हैं रात में? हमें पता होता है अब क्या होगा? नहीं, हम सुबह उठने के लिए सोते हैं, ये सोच कर सोते हैं सुबह उठेंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब ही उस वक्त आता है कि आपको पता भी नहीं चलता, और आप इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच चुके होते हैं। तो अल्लाह का अजाब किस वक्त आता है? रात की बेदारी में, रात के वक्त बेखबरी में आता है, या दिन में जब वो दोपहर को आराम कर रहे होते हैं। यानी देखिए, दोनों भी वक्त इंसान कैसे रहता है? गफलत में रहता है, गाफिल रहता है। वो दोपहर को मालूम है ना, खाना खाने के बाद सुन्नत है किलोला करना, यानी आराम फरमाना थोड़ी देर के लिए। ये सुन्नत है, नबी की सुन्नत है मेरी। तो अल्लाह ताला उस वक्त भी अजाब लाया है कौमों पर। क्यों? तमाम तर लोग खाना वगैरह खा के पेट भर के बेदारी में, मतलब एकदम गफलत में पड़े हुए होते हैं और सो रहे, कोई लेट रहे। इंग्लिश में जैसे केलोला को नैपिंग कहते हैं, नैप लिए रहे होते हैं। यानी अल्लाह ताला ने उस वक्त भी अजाब लाया है। तो यहाँ इसकी तरफ इशारा है कि अल्लाह की ताकत, इसका अजाब का वक्त और अंदाज बताया जा रहा है कि सब इसके कब्जे कुदरत में है। अल्लाह के कुदरत में है, कुछ भी कर सकता है। अल्लाह की कुदरत है भाई, कुछ भी कर सकता है, कभी भी अजाब ला सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। तो अल्लाह की चाहत पर डिपेंड करता है किस पर अजाब लाएं और किस पर अजाब न लाएं। तो ये अल्लाह की कुदरत है, वो चाहे तो अचानक अजाब नाजिल कर दे, हाँ, खास तौर पर उस वक्त जब लोग अपनी गफलतों में पड़े हुए होते हैं, मशगूल होते हैं, किसी न किसी अंदाज से हर चीज से गाफिल होता है वो इंसान, उस वक्त अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। इस आयत का बुनियादी मकसद क्या है? इंसान को अल्लाह की याद में बेदार रखना, यानी हमें हर वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला की याद में रहना चाहिए। मतलब क्या? एक जगह बैठ के जंगल में या पहाड़ों पे बैठ के अल्लाह 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 करते बैठना नहीं है। रहबानियत की बात नहीं चल रही यहाँ पर। जो गैर मजाहिब में होता है ना, कोई पहाड़ों पे जाके बैठता है, बोलता है भगवान को ढूंढने गया है, कोई जंगलों में
جا کر بیٹھتا ہے کہ انہیں اللہ ڈھونڈنا ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں پر اللہ کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کے اس میں یاد میں رہنا. مطلب کیا؟ اللہ کا ذکر و اذکار تو ہے ہی ہے, اللہ کی عبادت دوسرا ہے ہی ہے, لیکن ہر کام, ہر وہ کام جس میں ہمارا رب راضی ہو, وہ تمام تر کام دنیا کے ہمارے, وہ بھی عبادت میں ہی شامل ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ تو اللہ جو ہے یاد میں رکھنا, اللہ کے یاد میں رہنا مطلب کیا ہے؟ بے خبری میں کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے ہمیں کہ کل کا کل دیکھیں گے, آج جو ہے مزہ مار لو, عیش کر لو. ایسے نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا عذاب کسی لمحے میں آ سکتا ہے. اللہ نوٹس لکھ کر نہیں بھیجے گا کہ فلاں دن فلاں وقت میرا عذاب آنے والا ہے, تو چلو فلاں دن کے آنے سے پہلے ہم توبہ کر لیتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کر لے گا. نہیں, اگر نافرمان ہوں, نافرمانیوں میں جی رہی ہوں, تو مجھے وقت رہتے مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنی اصلاح کرنی ہے. اللہ کے یاد میں, یعنی اللہ کے ہر وہ کام کرنے ہیں, اللہ کو فالو کرنا ہے, اطاعت گزاری کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر احکاموں کی, بنا چوں چرا کیے ہوئے اللہ کا ذکر اور اذکار ہر وقت کرتے رہنا ہے. یعنی ان ٹوٹالٹی ہمیں اللہ کا بن کر رہنا ہے, اور کوئی بھی موقع شیطان کو دینا نہیں ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کر دے. کیوں؟ کیونکہ اللہ مہلت تو دیتا ہے, لیکن عذاب لانے میں دیر نہیں کرتا, اور وہ لاتا بھی عذاب ہے تو وداؤٹ اینی نوٹس, کبھی بھی لا سکتا ہے. نو بڈی از دیر ٹو آسک ہم کہ ایسے بولے بغیر عذاب اللہ تو نے کیوں لایا ہم پر. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غافل رہنے سے الرٹ کر رہا ہے, اور اپنی یاد میں زندگی جینے کے لیے اللہ یہاں پر ہمیں تنبیہ دے رہا ہے. تو یہاں پر دیکھیں کلاس ختم ہونے کو ہے یہاں پر. ابھی نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو ریوائز کرتے ہوئے شروع کریں گے واپس دوبارہ سے. تو یہاں پر ہم نے کیا سیکھا ہے کہ لاسٹ میں کہ اللہ کی یاد میں ہمیں ہر وقت ہر لمحہ مبتلا رہنا ہے, اللہ کا ذکر اور اذکار کرتے ہوئے, اللہ کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے. ایسا کوئی کام ہم نہ کریں جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو, اور ناراض ہو کر اللہ کا کوئی بھی اچانک سے عذاب ہم پر ٹوٹ پڑے. تو اللہ کی پناہ, اللہ سے پناہ مانگے. اللہ جتنا غفور الرحیم بھی ہے, اللہ اتنا جبار بھی ہے. اس کے جو بھی عذاب ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس کو جب غصہ آتا ہے تو ہم قومیں دیکھ سکتے ہیں, پچھلی قومیں کس طرح کے عذاب اللہ نے ان پر ڈالے تھے. تو آئیے چلتے ہیں ہم سیکنڈ سیشن کی طرف. یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں.